أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى والفجر وليال عشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے 9 جولائی 2021. بھارت کے وقت کے اعتبار سے، انڈیا کے وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے ہمارا لائیو کسی اہم عنوان پر، کسی اہم ٹاپک پر بات ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے. آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا بھر میں سنتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس سے ایک بہت اہمیت دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی یہ تمام چیزیں، دین کی باتیں کرنا، سننا، سنانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر کا، ثواب کا، انعام کا ذریعہ بنے گا. اس لیے بس میں اتنا ہی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ خود بھی سنا کریں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو آپ دوسروں تک بھی اس بیان کو شیئر کر دیا کریں. آئیے آج کا جو اہم عنوان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے اللہ کو پیاری ہے قربانی. ابھی 2 دن کے بعد ذی الحجہ کا مقدس مہینہ، محترم مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جسے حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اور ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں نا شروع کے، اور یہ جو 10 راتیں ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت والی راتیں ہیں، کتنے اہمیت والے دن ہیں کہ ان دنوں اور ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. قرآن میں ایک آیت آپ نے سنا ہوگا والفجر ولیال عشر، کہ اللہ کہتا ہے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو
1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں اللہ کے یہاں یہ بڑی احترام والی راتیں ہیں، بڑے احترام والے دن ہیں. اور جیسے آج بھی میں نے جمعہ میں عیدگاہ میں جو جمعہ کا خطاب ہے اس میں تمام لوگوں کے سامنے اس پیغام کو رکھا کہ جیسے رمضان میں 1 کا 70 بھاؤ ہو جاتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. نفل کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، ایک فرض اگر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے. ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکیوں کے کام کرتا ہے تو ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں بھی نیکیوں کا اجر یوں سمجھیے کہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ بڑے احترام والے دن ہیں، بڑی احترام والی راتیں ہیں. انہی دنوں میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ بندہ حج کرتا ہے. الحج اشہر معلومات. جی ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ حج کے بھی معلوم متعین مہینے ہیں. تو حج کا جو مہینہ ہے وہ بھی یہی مہینہ ہے جو ابھی 2 دن کے بعد شروع ہوگا، ذی الحجہ جسے کہا جاتا ہے، ذو الحجہ، حج والا مہینہ، حج والا مہینہ. تو حج بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے. اب ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی شعبان میں جا کر اگر وہی سارے کام کرے، وہی ساری عبادتیں کرے، وہی سارے اعمال کرے جو وہ حج کے موقع پر کرتا ہے، مگر رمضان میں جا کر اگر مکہ المکرمہ میں اور مینا اور عرفات میں جا کر وہ سارے کام کرے تو اسے حج کا ثواب نہیں ملنے والا ہے. تو حج بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے. جیسے اگر میں آئندہ کل کا آپ اگر سنیچر کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ نفل ہوگا، ثواب تو ملے گا، لیکن رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا. تو رمضان کا روزہ جو فرض ہے اس کا ایک الگ مقام ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے. تو ایسے ہی ذی الحجہ کا مہینے میں حج بھی ہوتا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اللہ اتنا ناراض ہم لوگوں سے ہو چکا ہے کہ اس نے 2 سال سے اپنے کعبۃ اللہ کے دروازے، اپنے حرم کے دروازے بھی آج ہمارے لیے بند کر دیا ہے. اب وہاں پر جو حج ہوگا وہ ایک یوں سمجھے کہ وہیں کے لوگ رہیں گے اور حج کی جو یوں سمجھے کہ عبادت ہے وہ اس کو ادا کر لیں گے. لیکن اب بھارت کا کوئی نہیں جا سکتا، پاکستان کا کوئی نہیں جا سکتا، انڈونیشیا کا، بنگلہ دیش کا، نیپال کا، بنگال کا، امریکہ کا، لندن کا، جاپان کا، فرانس کا، دنیا کے کسی ملک سے اب کوئی جا نہیں سکتا. اب وہاں پر پابندی لگ گئی ہے اس خطرناک وبا کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اللہ کتنا ناراض ہے. جی ہاں، 2 سال سے حج بھی نہیں ہو رہا ہے. تب یہ حج کا مہینہ ہے. اب ایسے ہی ان دنوں میں 3 دن ایسے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. دوسرے عمل آدمی کرے گا، صدقہ ہے، خیرات ہے، سب کرے گا، لیکن ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. قربانی کے تعلق سے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے، کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے، یہ قربانی کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی، تمہارے نسلی مورث، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اللہ کیا دے گا، اس کا کیا انعام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی. صحابہ نے پوچھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اونٹ
اون والے جانور ہے جسے ہم دمبا کہتے ہیں یا مینڈا کہتے ہیں جن میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو صحابہ نے اور پوچھا کہ کیا وہ اون والے جانور کا بھی یہی حساب ہوگا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ دے گا. تو قربانی کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں جی کہ ہر بال کے بدلے میں. اب آپ مینڈا کر رہے ہیں تو جناب مینڈے کے بال گن بھی نہیں سکتے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ کتنے بال ہو گئے. جی ہاں, اللہ کے حبیب نے صحابہ نے پوچھا حضور وہ جو اون والا جانور ہوتا ہے یعنی مینڈا وغیرہ کیا اس میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی, ہر بال کی عوض ایک نیکی ملے گی. جی صحابہ نے پوچھا حضور اس کی کیا تاریخ ہے, کیا ہسٹری ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تب اس پہ تھوڑی سی ہسٹری بھی مل گئی. تو میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قربانی کیا ہے اور اللہ کو کتنی پسند ہے, اس لیے کہ آج کا ہمارا عنوان ہی ہے اللہ کو پیاری ہے قربانی. تو قربانی تو اللہ کو بہت پیاری ہے جناب. قربانی کی تفصیل پھر کروں گا, لیکن آپ کو بتا دوں کہ جیسے نبی صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی کیا, تو کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو جناب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کے تعلق سے اللہ نے بھی اپنی کتاب میں ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے. جی ہاں, اللہ کے ایک بڑے نیک بندے تھے ابراہیم, جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے اتنا قریب کیا اور اللہ ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ ہم انہیں کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم اللہ کے دوست, اللہ کے یار, اللہ کے جگری دوست, اللہ کے یار. تو میں نے آج جمعہ میں بھی کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے نا, اور ان کے بیٹے معصوم اسماعیل, ان کو لقب کیا دیا تھا؟ ذبیح اللہ, اللہ کے لیے ذبح ہونے والے. اور یہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے, اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے. یہ قربانی یادگار ہے حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کہ انہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر ایک لوتے ایک لال کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اللہ کو حضرت حاجرہ کی بھی بہت ساری ادائیں پسند آئی, جس میں یہ بھی ایک ادا ہے قربانی. حضرت اسماعیل معصوم چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں اور وہ بھی قربان ہونے کے لیے اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کو اسماعیل کی ادا بڑی پسند آئی اور اسماعیل کو ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ذبح ہونے والے. اور ابراہیم جن کو بڑی عمر میں, بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا اور اس کو بھی کہہ دیا کہ ابراہیم اپنے اس پسندیدہ چیز کو, محبوب بیٹے کو ہمارے نام پر قربان کر دو. تو قربانی یہ ابراہیم, اسماعیل اور حاجرہ کی اداؤں کا نام ہے اور ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر قیامت تک آنے والے صاحب مال انسانوں پر اللہ نے قربانی کو واجب کر دیا. اب ہلکی سی جھلک میں تھوڑی سی جھلک بتا دیتا ہوں کہ قربانی کا تھوڑا سا واقعہ کیا ہے, کیونکہ اگر صرف وہ ابراہیم کی زندگی بیان کروں تو مسئلہ ٹائم ختم ہو جائے گا. تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہا, دوست کہا. اور میں نے جمعہ کے آج کے بیان میں بھی یہ کہا کہ یاد رکھو اللہ خلیل ایسے نہیں بناتا ہے, دوست اللہ ایسے نہیں بناتا ہے, بلکہ اللہ ہر طرح سے آزماتا ہے, ٹھونک بجا کر دیکھتا ہے. اگر ہم دنیا میں کسی سے دوستی کریں, دنیا میں اگر کسی سے تھوڑا سا رشتہ کرنے والے ہیں تو ہم ہر طرح سے چیک کرتے ہیں, اور اگر رشتہ کرنا ہے جناب تو باہر سے معلوم کر لیتے کہ ہے کیا رشتے کے لائق, ہے کیا قریب کرنے کے لائق, ہے کیا دوست بنانے کے لائق, ہے کیا پارٹنر بنانے کے لائق. تو جب اللہ کسی کو دوست بنائے تو پھر اللہ تو اپنے اعتبار سے آزمائے گا نا. تو یاد رکھو تاریخ ملتی ہے کہ ابراہیم کو جب اللہ نے خلیل, اپنا یار, اپنا دوست بنایا تو ایسے نہیں بلکہ ابراہیم کو اتنا آزمایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بلکہ میں نے بیان میں کہا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا
تو اللہ نے بچپن سے ہی آزما لیا کہ ابراہیم کی آزمائش پیدا ہوتے ہی ابراہیم کی آزمائش شروع ہو گئی کہ ابراہیم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا، ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جو اس زمانے میں بتوں کا ہول سیلر گھرانہ تھا، ڈیلر تھے، ہول سیلر تھے، ریٹیلر تھے، ان کے گھر ہی میں، ان کے خاندان ہی میں بت بنائے جاتے تھے، مورتیاں بنائی جاتی تھی اور مورتیوں کو پوجا جاتا تھا اور مورتیوں کو انہی کے گھرانے والے بنا کر بیچتے تھے، ہول سیلر تھے۔ تب بتاؤ کتنی بڑی آزمائش ابراہیم کی کہ بھیا ایسے گھرانے میں اللہ نے پیدا کر دیا جو پورا کے پورا گھرانہ کفر میں ڈوبا ہوا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے اور خود بت بناتا ہے اور بت بیچتا ہے۔ ابراہیم کی بچپن سے یہ آزمائش، پھر ابراہیم نے بچپن ہی میں اللہ 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 کی توحید کا پیغام لوگوں کو دیا اور اپنے پورے گھرانے کو سمجھاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو، ہے نا، مٹی لیتے ہو، گارا لیتے ہو اور پھر پانی بھی نالیا کا رہتا ہے، کیسا کیسا پانی رہتا ہے۔ اب آپ دیکھو جب کمہار جب کوئی چیز بناتا ہے، مورتی بھی اگر بناتا ہے تو بہت اہتمام سے تھوڑی بناتا ہے کہ اس پہ زمزم کا پانی ڈالے نا، نالیا کا پانی بھی رہتا ہے، گندا پانی بھی رہتا ہے، ناپاک پانی بھی رہتا ہے، گارا کیسا رہتا ہے۔ پھر ابراہیم سمجھاتے کہ یہ کیا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو، پھر ان کو پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو اپنا درد سناتے ہو، ان کو اپنا دکھڑا سناتے ہو، یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ سمجھ نہیں سکتے، یہ کیا کریں گے؟ تم اپنے ہاتھ سے ان کو بنا رہے ہو اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو تم خدا بنا لے رہے ہو۔ تو ابراہیم بہت سمجھاتے، آخر پھر وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ ابراہیم نے سمجھانے کا نرالا انداز میں نکالا اور پھر ایک مرتبہ سارے خداؤں کو، کسی کا ہاتھ، کسی کی گردن، کسی کا پاؤں، کسی کا کچھ توڑ تاڑ کے رکھ دیا۔ اور جب وہ پوری قوم جو ہے وہ میلہ منانے کے لیے باہر جاتی تھی تو ابراہیم نے وہ جو ہال میں رکھے ہوئے تھے سینکڑوں مورتیاں، سینکڑوں خدا رکھے تھے، اور پھر عجیب چیز ہے، بارش کا خدا الگ، بیٹے دینے والا خدا الگ، دھندے پانی میں اگر پرابلم آ رہا تو اس کا خدا الگ، تو سب کے الگ الگ خدا ہے۔ تو ہنسی بھی آتی ہے، آج بھی انسان یہ کام کر رہا ہے، آج بھی انسان یہ کام کر رہا ہے، جی ہاں، بلکہ میں کیا کافروں کی بات کروں، ایمان والا بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ بیٹے نہیں پیدا ہو رہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے تو الگ باوا ہے، اور مشہور ہو جاتی ہے باوا اس میں اسپیشل ہے، یہ باوا اس میں اسپیشل ہے، بچے نہیں ہو رہے تو یہ آنے گا، ہے نا۔ جیسے بیچ میں نکلے تھے چٹنی والے باوا، ناریل والے باوا، جھاڑا والے باوا، لنگی والے باوا، تو الگ الگ باوا رہتے ہیں۔ آج تو انسان نے، مسلمان نے، میں کیا غیروں کی بات کروں، کیا کافروں کی بات کروں، تو اس وقت بھی باقاعدہ جیسے آج الگ الگ، بارش نہیں ہو رہی تو اس کے پاس میں مسئلہ رکھو، بچے نہیں ہو رہے تو اس کو سناؤ، رزق میں مسئلہ آ رہا تو اس کو سناؤ، دھندا نہیں چل رہا اس کو سناؤ، دکان نہیں چل رہی اس کو سناؤ، کھیتی میں اگر مسئلہ آ رہا ہے، پرابلم آ رہا ہے، اس کو نہیں۔ تو ابراہیم قوم کو سمجھاتے تھے، نہیں مانتی تھی۔ آخر ابراہیم نے ایک دن جب پوری قوم باہر میلے میں گئی تھی تو ابراہیم نے وہ ہال میں جہاں سب رکھے تھے تو کلہاڑی لی اور دھڑا دھڑ، کس کا ہاتھ، کس کا پیر، کس کے منہ، کس کی گردن، کس کا، جو توڑ تاڑ دیا۔ اور جب پوری قوم آئی، دیکھا اوہو خداؤں کا اتنا بیکار حال، اتنی بری استھتی، کس نے کیا اتنا بڑا دنگا، کس نے توڑا؟ تو آخر سب نے کہا کہ یہ کام تو صرف ابراہیم ہی کر سکتا ہے، ابراہیم ہی کر سکتا ہے۔ خیر ابراہیم کو لایا گیا تو ابراہیم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہیں پر چلتے جہاں پر یہ پرابلم ہوا ہے، جہاں پر توڑ تاڑ ہوئی ہے۔ اور ابراہیم آئے، پوری قوم ساتھ میں تھی، ابراہیم پوری قوم کے ساتھ میں ان بتوں سے پوچھ رہے، جس کی گردن ٹوٹی اس سے پوچھ رہے، بھائی تیری گردن توڑا کس نے، تیرا پاؤں کس نے توڑا، تیرا ہاتھ کس نے توڑا؟ جب ایسے سوالات وہ مورتیوں سے کرنے لگے تو قوم بھڑک گئی اور قوم خود کہنے لگی، ابراہیم بیوقوف سمجھتے ہیں ہم کو، باولا سمجھتے ہیں ہم کو، یہ سن نہیں سکتے، ان سے پوچھ رہا ہے، یہ بول نہیں سکتے، ان سے کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا میں یہی تو تم کو سمجھا رہا ہوں کہ جو سن نہیں سکتے ان کو سناتے کیوں ہو، جو بول نہیں سکتے ان سے بات کرتے کیوں ہو، ان کو دکھڑا سناتے کیوں ہو۔ تو خیر لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ پھر ابراہیم کی آزمائش یہ ہوئی کہ پھر اس پر سزا یہ ملی ابراہیم کے لیے کہ آگ خطرناک تیار کی گئی اور پھر اس آگ میں باقاعدہ ابراہیم کو، لمبا چوڑا واقعہ ہے، ابراہیم کو ڈالا گیا اور ابراہیم اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے جبکہ اس وقت وہ بچے تھے۔ اللہ نے پھر ابراہیم کو جیسی آگ میں ڈالا گیا تو پھر اللہ نے اس آگ کو حکم دیا، قرآن میں آیت ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا آگ سے، اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے، وہ سلامن، اور سلامتی ہو جا۔ ابراہیم اس آگ میں، بچے ہیں،
ایسا کھیل رہے ہیں اور ابراہیم کہتے ہیں ایسا مزہ آیا کہ کسی باغیچے میں بھی ایسا مزہ نہیں آیا ہوگا، آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو ابراہیم کو بہت طرح سے اللہ نے آزمایا، اللہ ہی نے امتحان لیا، بہت طرح سے آزمایا اور ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا، جو میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کہ آج بھی کچھ بھی حالات آ جائے، اگر آج بھی ہم ہمارے باپ ابراہیم کے جیسا ایمان بنائیں تو پھر ہر حالات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، نمرود جیسے بادشاہوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، فرعون جیسے ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، قارون جیسے ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو جو ابھی ہے یہ قارون اور فرعون سے بھی ڈینجر نہیں ہے، وہ تو بہت ڈینجر تھے، ایک سے ایک تھے، رتی مہارتی تھے۔ جی ہاں، یہ تو بیچاروں کو تھوڑا سیکولر بھی رہنا پڑتا ہے، یہ تو ڈائریکٹ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے ابراہیم کو آزماتے پھر اللہ نے بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، اب اللہ بار بار مانگتے تھے۔ قرآن میں ان کی دعا کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ نے آخری بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اب وہ بیٹا جب دے دیا اللہ نے اور وہ جب بڑا ہونے لگا، چلنے لگا، دوڑنے لگا، قرآن میں یہ تذکرہ ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ اسماعیل، وہ ابراہیم کا لخت جگر نور نظر ایک لوتا لال، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ اسماعیل جب دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو اب اللہ نے پھر آزمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت زیادہ آ رہی ہے، جبکہ یہ تو میرا یار ہے، یہ تو میرا خلیل ہے، یہ تو میرا جگری ہے نا۔ اور قرآن نے کہا کہ جب دوڑنے کی عمر ہوئی تو اللہ نے پھر آزمایا، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، جب چھوٹا بچہ رہتا ہے تو اتنی زیادہ محبت نہیں رہتی، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا، دوڑنے کی عمر کو ہوتا ہے تو پھر محبت بڑھتی جاتی ہے اور پھر انسان کے سپنے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ جب بڑا ہونے لگا، ڈاکٹر بناؤں گا، MBBS کراؤں گا، انجینئر بناؤں گا، جج بناؤں گا، IPS بناؤں گا، کلیکٹر بناؤں گا، اور خلاصے یہ کہ نوٹا چھاپنے کی مشین بناؤں گا، تو تمنائیں بڑھتی جاتی ہے نا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو تمنائیں بڑھتی جاتی ہے۔ اور اللہ نے اپنے یار کو آزمایا کہ جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو ہو گئے تو پھر اللہ نے حکم دے دیا، ابراہیم اپنی سب سے چہیتی چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ اللہ نے خواب میں حکم دیا، خواب میں دکھایا کہ ابراہیم اپنی سب سے چہیتی چیز کو، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ جی ہاں، اب حکم ہوا وہ بھی خواب میں، اشارہ ہوا وہ بھی خواب میں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ خواب میں دکھایا گیا، اب جناب اب سب سے زیادہ چہیتی چیز تو وہ تو خیر لمبا واقعہ ہے کہ پھر ابراہیم نے اونٹ ذبح کی، پھر خواب آیا نہیں، پھر اونٹ ذبح کیے، پھر خواب آیا نہیں، اپنی چہیتی چیز۔ آخر ابراہیم سمجھ گئے کہ بھیا چہیتی اور لاڈلی چیز تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسماعیل، میرا نور نظر لگتے جگر، اللہ شاید اسی کو مانگ رہا ہے۔ جی ہاں، اب اسماعیل کے پاس ابراہیم آتے ہیں، باپ آتے ہیں، اور قرآن نے کتنے پیارے الفاظ کا، میں آپ کو قربانی کی تھوڑی ہسٹری سنا رہا ہوں۔ اب قرآن نے کتنے پیارے الفاظ کہا کہ ابراہیم بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیری قربانی کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتا تیرا کیا کہنا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تو اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے۔ میں نے جمعہ بھی ہنستے کہا کہ خواب میں دیکھا، ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ بیٹا میں ایسا خواب میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا۔ اب بیٹا جو ہے، بیٹے نے کیا پیارا جواب دیا، آہا، وہ بھی قرآن میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں ہنستے کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے اگر بچہ رہتا تو ہم بولتے بابا او بڑے میاں یہ خواب ہے، ایسے بولے باتیں مت کرو، خواب میں تو کچھ بھی دکھتے رہتا،
ख्वाब में तो कुछ भी दिखते रहता, बाबा ये ख्वाब है, ये ऐसी बाउली बातें मत करो, मेरे को काट रहे, ये कौन सी बात हो गई। लेकिन नहीं, वो भी नबी के बेटे थे और वो भी इस्माइल थे, वो भी अल्लाह के लाडले थे और वो इतने बड़े नबी बने हैं कि उनकी नस्ल में फिर आखिरी नबी महबूब खुदा और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था। तो इस्माइल भी कोई मामूली नहीं। अब इस्माइल की जबान से जवाब क्या निकलेगा आप समझ सकते हैं। तो इस्माइल ने भी बाप को जवाब दिया, छोटे बच्चे बाप को जवाब दिया। क्या कहा, कुरान कहता है क़ाला या अबती, इस्माइल ने कहा ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ओ मेरे अब्बा, इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है आप उसको जरूर करिए, पूरा करिए, मुझे ज़बा करिए, मेरी कुर्बानी करिए, अल्लाह के नाम पर मुझे ज़बा करिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा हुजूर आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। आहा, लाडले ने जवाब दिया। इसलिए इकबाल ने कहा कि वो फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, वो फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, किसने ये आदाब किसने सिखाया कि एक छोटा सा बच्चा बाप को ये कह रहा है, मकतब का पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा बाप को ये कह रहा है कि अब्बा हुजूर जो आपका हुक्म दिया जा रहा है पूरा कीजिए। अब जनाब यह है कुर्बानी की हल्की सी हिस्ट्री। अब इस्माइल ने यह कह दिया, अब इब्राहिम ज़बा के लिए तैयार हो गए, ज़बा के लिए तैयार हो गए। हाजरा से कहा, बीवी से कहा इस्माइल को नहलाओ, धुलाओ, खुशबू लगाओ, सजाओ, सवारो। जी, अब माँ ने बेटे को अच्छे से सजा दिया, सवार दिया, खुशबू लगा दिया और फिर इब्राहिम पूरी तैयारी के साथ में छुरी वगैरह लेकर ज़बा करने के लिए चले। जरा सोचो क्या मंजर रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। ज़बा करने के लिए चल पड़े। जी हाँ, अब जैसी ज़बा करने के लिए चल पड़े तो फिर शैतान के पेट में दर्द नहीं होगा क्या? शैतान को तो मरोड़ होगा, ओ ये अगर इतना बड़ा काम करेगा तो अल्लाह इससे कितना खुश होगा, है ना। अब शैतान आ गया, बिल्कुल शैतान आ गया। सबसे पहले कहा आया हाजरा के पास, होम मिनिस्टर, क्योंकि चाबी वहीं से घूमती है। तब हाजरा के पास शैतान पहुंचा और बहकाने का स्टाइल, हाजरा तुझे मालूम है तेरे शौहर इब्राहिम ने तेरे लाल को कहां लेकर गया, इस्माइल को। और फिर बहकाते कहने लगा हाजरा वो घूमने फिरने नहीं गए, वो बागीचे में नहीं गए, वो गार्डन में नहीं गए, इस्माइल को घुमाने फिराने नहीं लेकर गए, उसको काटने लेकर गए, ज़बा करने लेकर गए। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं। हाजरा कहती है अल्लाह का हुक्म है। कहां अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है कि बेटे को काट दे, ज़बा कर दे, कुर्बानी कर दे। तो हाजरा कहती है अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो बहुत प्यारी बात है कि अल्लाह हमसे कुर्बानी मांग रहा है। बल्कि हाजरा बहकावे में नहीं आई, हाजरा तो अफसोस करने लगी कि इब्राहिम अगर तुम मुझे पहले से कह देते कि इब्राहिम इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी है तो इब्राहिम में मेरे लख्त जिगर नूर नजर को और अच्छे से तैयार करती, मैं भी साथ चलती। आज की औरतों के लिए यह पैगाम है, आज औरतें कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह के नाम पर ना आराम कुर्बान कर पाती है, ना औलाद को कुर्बान कर पाती है, ना कोई दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दे पाती है, ना माल कुर्बान कर पाती है, ज़कात नहीं दे पाती है। अगर अल्लाह ने सोना चांदी बदन पर पहना है, माल से मोहब्बत है, माल कुर्बान नहीं कर पाती अल्लाह के हुक्म पर। इब्राहिम लेकर गए हैं और बीवी हाजरा कहती है कि अगर मुझे पहले से इब्राहिम बता देते तो मैं खुद भी साथ में जाती और अल्लाह के हुक्म पर मैं भी अमल करती। इब्राहिम ज़बा करते तो मैं मेरे लाल के हाथ पकड़ कर रखती। तो क्या हाजरा की भी कुर्बानी आप देखिए, क्या क्या जज्बा होगा उस औरत में भी। और फिर यही नहीं, शॉर्ट में यारो वक्त ना काफी हो जाता है, कम पड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में आता हूं। अब इब्राहिम ज़बा करने के लिए चले। अब रास्ते में हजरत इस्माइल को भी शैतान बहका रहा है। जी हाँ, 3 जगह पर शैतान बहकाने लगा। तो आज भी हजरत इस्माइल को जब जब शैतान ने बहका, तेरा बाप अरे बुढ़ा मारने ले जा रहा, हाथ में देख छुरी है खतरनाक, तेरा गला काटने वाला है बड़े मियां। क्यों? इस्माइल को बहका रहा है। अब इसको कमबख्त को क्या मालूम कि बेटा खुद कहता है कि अब्बा जो हुक्म हुआ है बिल्कुल करिए, आप मुझे तजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब इस्माइल ने उठाए और शैतान को पत्थर मारे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 मरतबा शैतान बहकाने के लिए आया। तो
तीनों जगह इस्माइल ने कंकर मारे। अब इस्माइल उस मासूम की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इस्माइल की उस स्टाइल और उस अदा को इतना पसंद किया कि कयामत तक जितने लोग हज करेंगे तो वहां 3 जगह जहां शैतान ने बहकाया था और इस्माइल ने शैतान को कंकरी मारी थी, अल्लाह ने तमाम हाजियों पर उसको जरूरी कर दिया। अगर कोई हाजी कंकरी नहीं मारेगा 3 दिन तक के वो तीनों शैतानों को जहां तीनों जगह पर जहां जहां बहकाया था तो उसका हज ही नहीं होगा। अब लोग जाते हैं बाकायदा उस जगह पर कंकरी मारते हैं, और कुछ लोग तो एकदम गुस्से में मारते हैं, यहां बहकाया था या तो जूते चप्पल भी मार देते हैं। वो बीच में 3 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, बड़े एकदम ऐसा करके डम करके मार रहे फेंक, तू था, तूने बहकाया था। तो खैर अब वो इस्माइल को की वो अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आई। आज हाजियों को उन तीनों जगह पर कंकरी मारना पड़ता है। खैर आगे आइए, अब जुबा होने के लिए लिटा रहे हैं तो वाकयात मिलते हैं। जुबा होने के लिए लिटा रहे हैं तो बच्चा खुद कहता है, इस्माइल वो लाल खुद कहते हैं, अब्बा हुजूर आंखों पर पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नजर जो है वो मेरे चेहरे पे पड़ेगी। आपकी नजर अगर मेरे चेहरे पे पड़ेगी तो अब्बा हुजूर हो सकता है कि आपको मेरी मोहब्बत आपके दिल में जाग जाए और आपको थोड़ा सा ज़बा करने में देरी ना हो जाए। देरी ना, अब्बा हुजूर चेहरे पर अपने पट्टी मान लो और मुझे औंधा लिटा दो, मुझे औंधा लिटा दो। वैसे ही किया गया। अब जनाब क्या मंजर रहा होगा, जरा सोचो। एक बाप अपने लख्त जिगर के को ज़बा करने जा रहा है, हाथ में छुरी है, और जैसी फिर छुरी घुमाते हैं तो छुरी चलने का नाम नहीं लेती, चलती नहीं है। तो हमारे उस्ताद, मुझे आज तक के वो स्टाइल याद है मेरे उस्ताद मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही की, मौलाना रियाजुद्दीन फारूकी साहब की, वो सब स्टाइल मुझे आज तक याद है। वो जब कुर्बानी का ये वाक़या बयान करते थे तो इब्राहिम वो कहते थे कुर्बानी, इब्राहिम छुरी चला रहे, छुरी नहीं चल रही है, तो गुस्से में इब्राहिम ने छुरी को पटक भी दिया तो अल्लाह ने छुरी को जबान दी। तो छुरी कहने लगी, इब्राहिम हम पर गुस्सा मत करो, तुमको हुक्म है काटने का, तुम काट रहे हो, मुझे हुक्म नहीं काटने का, मैं नहीं काट रही हूँ। दोनों भी अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। फिर खैर इस्माइल फिर छुरी को तेज करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, सट करके फिर गर्दन कट जाती है। देखते हैं पट्टी खोलकर तो छोटा लाल इस्माइल लख्त जिगर साइड में, और उसकी जगह पर एक जन्नत से दुम्बा आकर जुबा हो गया। और अल्लाह ने आवाज दी, या इब्राहिम रुया, है इब्राहिम ओ मेरे यार, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। रुया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। मैंने तुझे लख्ते जिगर को ज़बा करने के लिए कहा, तूने मान लिया, तेरी यारी पर मैं कुर्बान। अल्लाह ने हुक्म दिया, या इब्राहिम रुया इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, है इब्राहिम तूने ख्वाब को भी सच कर दिखाया, हम एहसान करने वालों का बदला ऐसे ही देते हैं। हमने जानवर को जन्नत से लाकर ज़बा करा दिया। लेकिन अब ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि फिर अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर, जो साहिब माल हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, अब अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया है। यह है थोड़ी सी हिस्ट्री कुर्बानी की। क़यामत तक आने वाले इंसानों पर अल्लाह ने वाजिब कर दिया। और फिर यही नहीं, अल्लाह ने कहा कि उन कुर्बानी के 3 दिनों में मुझे कुर्बानी से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं। जी, कुर्बानी अल्लाह को बहुत प्यारी है। इसलिए मैंने कहा आज के उन्वान रखा कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। आइंदा हफ्ते में आपको कुर्बानी का मकसद भी बताऊंगा, अल्लाह क्या चाहता है। ये इतने लाखों करोड़ों जानवर पूरी दुनिया में ज़बा हो रहे हैं, आखिर क्या चाहता है अल्लाह, मुसलमान से क्या चाहता है, कुर्बानी करने वाले ईमान वाले से क्या चाहता है, वो भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आज मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड कुर्बानी का आपके सामने रखा कि कुर्बानी का यह वाक़या है कि इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा ये एक अपने लख्ते जिगर नूर नजर एकलौते एक बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह को उनकी अदाएं पसंद आई और अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इंसानों पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया। जी हाँ, और कुर्बानी को अल्लाह ने शाइरुल्लाह भी कहा, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कुर्बानी भी।
جیسے صفا مروہ پہاڑی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی قربانی کو اللہ نے کہا، قربانی کو اللہ نے کہا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ اللہ کہتا ہے کہ قربانی کے ان جانوروں کو بھی اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ تو یاد رکھو، اللہ نے قربانی کو شعائر اللہ کہا، اللہ نے اپنی نشانی بتایا قربانی کو، جیسے اللہ نے صفا اور مروہ کو نشانی بتایا، تو قربانی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی نشانیوں کا ہم سودا کریں گے؟ کیا اللہ کی اس اہم عبادت کے اعتبار سے ہم کمپرومائز کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی تو ہم پر واجب ہے تو قربانی کریں گے۔ اور یہ بھی ایک خاص بات ہے، یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان میں، بھارت میں کے سنویدھان میں خاص طور سے ہمیں اپنا یہ رائٹ سنویدھان نے بھی دیا ہے، ہمارے ملک کے قانون نے بھی دیا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر دھرم والے کو اپنے اپنے دھرم کی ضروری چیزوں پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ سنویدھان نے اجازت دی ہے۔ تو یہ ہمارا رائٹ بھی ہے، کوئی اس سے منع نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پولیس، کوئی سی ایم، کوئی پی ایم، کوئی روک نہیں سکتا، ہمارا سنویدھانک حق ہے۔ قربانی ہر اہل ایمان پر جو صاحب مال ہو واجب ہے، قربانی ہوگی۔ اب اگر کوئی کورونا کی آڑ میں اگر ہم کو یہ کہے کہ علامتی قربانی کر لو، تو علامتی قربانی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے علامتی قربانی نہیں ہے کہ کاغذ پہ بکرا بنا کے بکرا زور سے کاٹ دو اس کو، اور آدھا کاغذ الگ آدھا کاغذ الگ، یا آٹے کا بیل بنا کر اس پر قربانی کر دو، یہ علامتی قربانی ہمارے تو پریکٹیکل ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور قربانی جو ہے، اگر میں قربانی کے بارے میں اگر یہ کہوں تو شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ ان کے دونوں بیٹوں نے جب ایک عورت سے شادی کا معاملہ، کیونکہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو وہ پھر ان کے ہی پیٹ سے، حوا کے پیٹ سے جب لڑکی بھی پیدا ہوتی تھی، لڑکا بھی پیدا ہوتا تھا، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ میں رشتہ کر دیا جاتا تھا، لیکن ایک عورت جو ہے ایک کو پسند تھی، وہ چاہتا تھا کہ نہیں میرے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اس سے ہی کروں گا، جبکہ وہاں ایسا نہیں تھا۔ تو آخر پھر حابیل اور قابیل جو دونوں بھائی تھے ان میں اس کو لے کر جھگڑا ہوا، تو پھر اس وقت حکم ہوا کہ ٹھیک ہے تم قربانی پیش کر دو۔ اس زمانے میں ایسا تھا قربانی کا معاملہ کہ پہاڑ پر قربانی رکھ دینا پڑتی تھی، جو بھی قربانی رکھے جانور رکھے پہاڑ پر اونچی جگہ پر رکھ دینا پڑتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قبول کرنا ہے اس کو وہ کھا جاتی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے قبول ہو گئی، یہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر دیا، تو ابا حضور آدم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہوگی۔ پھر وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ پھر قابیل نے نہیں مانا، آخر اپنے بھائی کا ہی قتل کر دیا۔ تو اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ دنیا میں پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی، جھگڑے بھی آج دنیا میں عورتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں زیادہ تر۔ اس لیے کہتے ہیں جھگڑے کی تین بنیادیں، زر، زن، زمین ہے نا، پیسہ، زن یعنی عورت اور زمین، یہ تین چیزیں عام طور سے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ خیر، تو اب وہ قربانی پہلے ایسی ہوتی تھی ہے نا، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دور میں اللہ نے ایسا نہیں رکھا کہ بھائی پہاڑ پہ چل جاؤ، سب اپنے اپنے، جس نے بکرا کاٹا، جس نے دمبا کاٹا، جس نے بیل کاٹا، وہ رکھ دو، آسمان سے آ گئیں گی لے کے چل جائیں گی، تو جس کی لے کے چل گئی اس کی قبول ہو گئی۔ تو اگر ایسا رہتا تھا نا، یاد رکھو اللہ نے امت محمدی پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ایسا نہیں رکھا، بلکہ قربانی کاٹتا بھی تو ہے، کھاتا بھی تو ہے، گردے کلیجی کا ناشتہ، گردے کا ناشتہ، پھر پایوں کا ناشتہ، پھر 1 سال تک کے گوشت کی چٹنی، آہا ہا، تو کھاتا بھی تو ہے۔ اور اللہ نے پہلے قربانی کا سسٹم تھا کہ جو قربانی اللہ نے قبول کر لیا تو آسمان سے آگ آتی تھی، لے کے چلے جاتی تھی۔ اب مان لو میں نے قربانی کیا، محلے میں سب نے قربانی کی ہے، اور سمجھو کسی کی آسمان سے کسی کی آگ آئی اور کسی کی قربانی لے کے چل گئی اور میری نہیں لے کر گئی، تو پورے محلے میں مشہور ہو جائے گا۔ کیا مشہور ہو جائے گا؟ مفتی ہارون کی قربانی اللہ نے قبول ہی نہیں کرا، تو کتنی بڑی پول کھل جائے گی اپنی۔ تو اللہ نے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے عیب بھی چھپا کے رکھا کہ آج قبول ہو نہ ہو
खा पी तो ले बेटा। फिर तूने क्या नियत से करा था, दिखावा करा था, क्या करा था, शान दिखाया था, पूरे मोहल्ले में जानवर को लेके घुमा था और बताने की कोशिश किया था कि मेरे जैसा यार के जैसा तो जानवर तो किसने नहीं लाया। हाँ, तो तूने, तेरी क्या नियत थी? ठीक है, यहां तो फैसला नहीं होगा, वो हशर के मैदान में फैसला होगा। अगर यहां फैसला हो जाता था तो अच्छों की पोल खुल जाती थी, है ना। अब मान लो अगर किसी की आसमान से आग नहीं आई और उसके जानवर को नहीं खाती थी तो लोग क्या बोलते थे? मैं पहले ही बोलता था उसका 2 नंबर का है। आराम का है, 2 नंबर का, अल्लाह कहां से कबूल करेगा। तो अच्छों की पोल खुल जाती थी। तो खैर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये छुपा कर रखा। जी हाँ, लेकिन याद रखो, कुर्बानी हम मुसलमानों के लिए मजहबी फरीजा है, ये एक पर्सनल लॉ है, हमें उस पर अमल करना है। और इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत है। और कुर्बानी याद रखो, मैं तो हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि पूरी हिस्ट्री पढ़ो। कुर्बानी कौन से धर्म में नहीं है? यहूदियों में भी कुर्बानी है, ईसाइयों में भी कुर्बानी है, और हिंदुओं में भी कुर्बानी। उसको वो बलि कहते हैं, बलिदान कहते हैं। और कुछ खास खास जगह है, मंदिर है, वहां जाकर वो जानवरों को काटते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है। देखो, बुरा मत लगने देना हिंदू भाइयों, हमारे यहाँ तो जानवर को ज़बह करते वक्त भी रहम सिखाया गया है। और हमें कहा गया है कि छुरी तेज रखना, एक जानवर को दूसरे के सामने ज़बह नहीं करना, और छुरी इतनी तेज रखना कि जानवर को तकलीफ ना हो। और बाकायदा काटने का तरीका बताया गया है कि जहां पर जल्दी से जानवर जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तड़पेगा नहीं। तो हमारे यहाँ तो जानवर को ज़बह करते वक्त भी बाकायदा रहम सिखाया गया है। लेकिन बुरा मत लगने देना, हमने बलि का देखे कि आपके यहाँ तो बस ऐसे जानवर को लगा दिया और एक आधा धन करके बड़ा खंजर मारता है, गर्दन दूर जाती है, जानवर तड़पता है, ऐसा मंजर होता है कि देखा भी नहीं जाता है। तो कुर्बानी, चाहे आप उसे बलि कहे, जो भी कहे, लेकिन हर मजहब में कुर्बानी है। अब इस्लाम में कुर्बानी है और उसे शाइरुल्लाह कहा गया है, और इब्राहिम हमारे बाप की सुन्नत है। तो ये कुर्बानी से जो रोकने की बातें हो रही ना, है ना। अच्छा, बास तो हम में भी पागल है, ज्यादा पढ़ लिखते रहते, सेकुलर, ज्यादा ही सेकुलर बन जाते हैं, है ना। वसीम रिजवी जैसे कुत्तों की तो कमी है नहीं हमारे इसमें भी। अब तो हमारे इसमें भी बाकायदा पालतू कुत्ते रखे जा रहे हैं। तो वसीम रिजवी जैसा जब कुरान की आयतों को ये करने का कहता, तो हमारे इसमें भी कुछ पागल है जो कहते क्या फायदा इतने जानवरों को, लाखों करोड़ों जानवरों को काटने का। बताऊंगा इंशाल्लाह, उसका भी फायदा बताऊंगा, दुनिया के हिसाब से भी फायदा बताऊंगा। लेकिन खैर, इस्लाम ने कुर्बानी की इजाजत दी है और कुर्बानी हर जगह है। और अगर कोई कहता है, मिसाल के तौर पर, चलो बात याद आ गई तो कह रहा हूं कि कुछ लोग कहते नहीं, जान लेना अच्छी चीज नहीं है और जानवरों में जान है। तो मैं उन लोगों से कहता हूं जो अपने आप को बहुत ओरिजिनल शाकाहारी कहते हैं या जान लेना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या फलों में जान नहीं है, सब्जियों में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं है? शेतकरियों से पूछो, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि आप तो जान की बात कर रहे हैं, अरे पौधों में भी मर्द औरत रहते हैं, बाकायदा मर्द औरत की तरह उनका मिलाप करवाया जाता है तो फसल अच्छी आती है। का बेवकूफ बना रहे हो। तो जान नहीं लेना, इतनी फिक्र है तो खारिज काहे के वास्ते? टमाटे, सब्जी, बैगन, है ना। तो ये सब फालतू बातें हैं, ये सिर्फ एक शरारत है। कुर्बानी से रोकने की बात करना ये महज एक शरारत है। जैसे जानवर में जान है, ऐसी हर पेड़ पौधा, फल, सब्जी, सब में जान है। तो जितने शाकाहारी है वो सुन ले कि अगर इतनी परवाह है तो बेटा खाई मत, समझ रहा। अरे अल्लाह ने इंसान को सबसे कीमती मखलूक बनाया है और अल्लाह ने ये सारी चीजें उसके लिए बनाई हैं। जी हाँ, उसके लिए बनाई है। अभी कोरोना ने दिखा दिया कि बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा शाकाहारी कहते थे। हमने देखा कि बाकायदा जब जान पर आ गई ना, मरने लगे हैं, तो फिर जनाब फिर चिकन सूप शुरू हो गया। हाँ, कहने मत लगाओ, फिर ज्यादा बोलूंगा तो मिर्ची लगेगी, समझ रहे। चिकन सूप शुरू हो गया, अंडा शुरू हो गया। पहले अंडे को जीव बोलते थे ना, जीव, अंडा भी खा रहे हैं आप, क्योंकि खुद की जान बचाना है। तो अल्लाह ने इंसान को सबसे कीमती बनाया है और अल्लाह ने इंसान के लिए ये सारी मखलूक को बनाया, उसकी खिदमत में लगाया। और याद रखो, बहुत अच्छी बात याद आ गई, जितने जानवर, मुसलमानों, मैं तुमको भी पैगाम दे रहा हूं कि जितने जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते हैं या जिन जानवरों की कुर्बानी जायज है, क्योंकि कुछ जानवरों की कुर्बानी नहीं है,
ناپاک جانور کی قربانی نہیں ہے. قربانی کے لیے بھی اللہ نے جانور فکس کر دیا کہ کون کون سے جانور ہے. ہر جانور اللہ نے قبول نہیں کیا ہے. تو جو جانوروں کو اللہ نے قربانی کے لیے قبول کیا کہ ان جانوروں کی قربانی ہوگی, آپ پریکٹیکل دیکھو کہ جو جانور قربانی میں استعمال ہوتے ہیں اللہ نے ان میں برکت بھی کتنی رکھی ہے. کہ جیسے بکری ہے مثال کے طور پر, تو وہ 1 یا 2 بچے دیتی ہے. لیکن کبھی آپ نے سنے کیا کہ بکروں کا شارٹیج ہو گیا, قربانی میں نہیں مل رہے, ہے نا. تو جو جانور اللہ نے قربانی کے لیے قبول کیا ان میں برکت بھی رکھی ہے. تو انسان بھی, ایمان والے بھی سن لو کہ جو اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا, اپنے خاندان کو, اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا, اللہ اس کے خاندان میں, اس کے نسلوں میں برکت بھی دے گا, ہے نا. اور جو جانور دیکھو قربانی کے لیے جائز نہیں ہے نا, مثال کے طور پر خنزیر ہے, نہیں ہے. کتا ہے, قربانی میں نہیں ہے نا. بلی ہے, قربانی میں نہیں ہے. اچھا یہ تمام جانوروں کو دیکھو آپ, یہ ایک ساتھ 10 12 بچے جنتے ہیں, 10 12 بچے جنتے ہیں, لیکن ان کی تعداد نہیں دیکھے گی زیادہ آپ کو. جبکہ بکری, بیل, یہ سب جتنی چیزیں جو قربانی میں چلتی ہیں, اونٹ وغیرہ, یہ سب 1 یا 2 ہی بچے جنتے ہیں, لیکن ان میں برکت اتنی ہے کہ روزانہ لاکھوں کروڑوں کٹتے ہیں. جو بہت زیادہ بیف سے منع کرتے ہیں نا, تو جہاں جہاں ان کی حکومت ہے, جیسے گوا ہے, تو گوا میں ان کی حکومت ہے, تو گوا میں ان کا آمدار, ان کا خاصدار, ان کا پارلیمنٹ کا ممبر کہتا ہے کہ بھائی بہنوں جو ہم کو جتائیں گا ہم اس کے لیے اچھے بیف کا انتظام کریں گے. تو سالے مکارو, بیوقوف بناتے ہندوؤں کو بھی. جہاں تمہاری حکومت میں جہاں لوگ بیف کھاتے ہیں تو وہاں ان کے لیے بیف کا انتظام کر رہے ہو. اور سب سے زیادہ ابھی اگر پول کھولنے پر مجبور کرو گے تو پول کھول دوں گا ساری. سب سے زیادہ کمائی تم کو بیف سے ہو رہی ہے, ایکسپورٹ امپورٹ سے ہو رہی ہے, بیف پارسل کر رہے ہو. تو مکاری مت کرو, دغا بازی مت کرو, گھٹیا راجنیتی مت کرو, گھٹیا سیاست مت کرو. ملک میں امن و امان کو بنا رہنے دو. اور ملک کے سنویدھان نے جب کہا ہے کہ ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنے دھرم پر عمل کرنے کی اجازت ہے, تو کسی کے دھرم میں ٹانگ مت اڑاؤ. جی ہاں, مکاری مت کرو. تو خیر, قربانی سے روکنے کی جتنی باتیں ہوتی ہیں یہ صرف ایک شرارت ہے, لیکن مسلمانوں کا بھی کام ہے کہ وہ اللہ کے فریضے کو, اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ صاحب مال ہے, تو آپ پر قربانی واجب ہے. اور اب خیر شارٹ میں, اب 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں, جتنا مال. تو ایک شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس 40-45 ہزار روپے کا سامان ہے, مال ہے یا پیسہ ہے, ضرورت سے زیادہ, تو آپ پر قربانی بھی واجب ہو گئی, زکات بھی واجب ہو گئی. ضرورت سے زیادہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کئی عورتیں ایسی ہے کہ جن کے گھر میں شو کیس میں 50 ہزار روپے کے وہ جو کیا بولتے اس کو, کیا ڈنر سیٹ وغیرہ, 50 ہزار روپے کے ڈنر سیٹ جو سال میں کبھی باہر نکلتے نہیں, کبھی شو کے واسطے رہتے, دکھانے کے واسطے. اوہ ماں, یہ بھی ہے کے پاس میں, یہ بھی ہے. پھر جب لوگ آتے دیکھتے کیا بھاری ڈنر سیٹ تھے, کیا تو 50 ہزار کے تو ڈنر سیٹ شو کیس لے پڑے ہیں. تو یہ ایکسٹرا ہے نا, یہ ضرورت میں نہیں آتے نا, تو بھی آپ پر قربانی واجب ہوگی. اور قربانی عورتوں پر بھی ہے, مردوں پر بھی ہے. جی ہاں جی. تو اب اگر قربانی آپ پر واجب ہے تو آپ کو قربانی کرنا ہے. اچھا, بعض لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل, مولانا لاک ڈاؤن ہے اور بڑا مسئلہ ہے نا, تو قربانی کیسے کریں, ابھی طاقت بھی نہیں ہے, اور ہاتھ میں 55 ہزار کا موبائل ہے, ہاتھ میں 40 ہزار کا موبائل ہے, اور کیا کہہ رہا ہے, طاقت نہیں ہے نا اپنی. تو یارو, وہ ابراہیم اسماعیل نے تو اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. کم از کم تم اللہ کے نام پر جانور تو ذبح کرو, جانور تو قربان کرو. اور اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے, اس میں بڑا ثواب رکھا ہے. جی ہاں, اس لیے آخر میں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے اس میں بڑا ثواب رکھا ہے. اور اللہ نے کہا ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا ہے, ثواب بتایا ہے کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اچھا, یہ بھی یاد رکھو, ہر ایک پر, جیسا گھر میں 5 لوگ ہیں, 5 کماتے ہیں اور 5 کے پاس میں مال ہے, تو 5 پر قربانی واجب ہے. جب میں چھوٹا تھا ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے تھے, پہلے گھر میں 1 بکرا کٹا اور لوگ کیا ایک دم دھوم سے بولتے تھے, ہمارے یہاں قربانی, ہمارے یہاں قربانی, ہمارے یہاں قربانی. ارے ایک ہی چھوئی وہ, تیرے یہاں 5 کما رہے اور 5 کے پاس میں مال ہے, تو جتنوں کے پاس مال ہے سب کے نام کی قربانی ہوگی. اور قربانی کتنی آسان ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, تو بکرا اتنا قیمتی نہیں لے سکتا, اور زیادہ قیمتی لینا بھی نہیں چاہیے, یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے, دکھاوا کر رہے ہیں لوگ,
10 लाख का बकरा, 5 लाख का बकरा, अल्लाह लिखा हुआ बकरा, मोहम्मद लिखा हुआ बकरा, ये सब फालतू आते हैं। अभी मुझे एक फोन आया राजस्थान से, हमारे यहाँ बकरा है अल्लाह लिखा हुआ, मुफ्ती साहब आप आपके चैनल पर वीडियो डाल दो तो हमारे बकरे की कीमत और बढ़ जाएगी और हम आपको इतना पैसा भिजा देंगे। ये अल्लाह लिखा हुआ बकरा और मोहम्मद लिखा हुआ बकरा ये सब नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लाखों की कीमत में आप उसको लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी जब परसों से क्या करेंगे शाकिर भाई, हम लोग परसों से पूरे 10 दिन कुर्बानी के मसले बयान करेंगे। जैसे रमजान में अपन पूरे 30 दिन कुर्बानी के, तो 10 दिन अब जो है परसों से 10 दिन कुर्बानी के अहम मसले बयान होंगे। कुर्बानी का जानवर कैसा होना, किसके नाम ये होना, कुर्बानी की दुआ है क्या है, कुर्बानी के मसले क्या है, बहुत अहम बात होगी इंशाल्लाह 10 दिन तक के। तो आप रात में 10 बजे वो प्रोग्राम लाइव हुआ करेगा, रात में 10 बजे लाइव हुआ करेगा वो बयान, तो उसको आप जरूर सुनना, तो हम बताएंगे आपको। लेकिन खैर आइए बस इतनी ही बात कर अगर आज की बात को खत्म करूंगा कि कुर्बानी, अगर अल्लाह ने आपको कुर्बानी के लायक बनाया है तो आपने खुश होना चाहिए कि मेरे मौला तेरा एहसान है कि तूने इस लायक बनाया है। कुर्बानी धूम से करो, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को खुश करने के लिए करो। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को, हमारी सबकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह तमाम प्रॉब्लम और तमाम मसाइल को हल फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद्दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज़ अपने फजल से, अपने करम से माफ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। रब्बे दो जहां ये कुर्बानी का महीना आ रहा है, ये हज का महीना आ रहा है, मेरे मौला ये 10 रातें जो 10 दिन हैं बड़े कीमती है। मेरे मौला इन 10 दिनों की, 10 रातों की कदर करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। और मेरे मौला कुर्बानी खुशी के साथ, खुशी 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 मेरे मौला कुर्बानी करने की हमें तौफीक और हिम्मत नसीब फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत में तेरे खलील ने, तेरे यार ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे और बेटे को कुर्बान भी किया। तूने उनके कुर्बानी को कबूल किया और जन्नत से एक जानवर को भेज दिया। वो अदाएं तुझे बड़ी पसंद आई और क़यामत तक आने वाले इंसानों पर तूने साहिब माल पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया। मेरे मौला तेरा एहसान है कि तूने हमको माल दिया है। मेरे मौला हमें माल लुटाने की और तेरे नाम पर कुर्बानी करने की तौफीक और हिदायत भी नसीब फरमा। मेरे मौला हम में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुर्बानी नहीं करते हैं या उनको माल खर्च होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। मेरे मौला हम सबको हिदायत नसीब फरमा और कुर्बानी का जज्बा जो जज्बा तू चाहता है मेरे मौला वो जज्बा हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला हलाल रोजी नसीब फरमा और हराम लुक़मों से हम सबकी हिफाजत फरमा। जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।